علیکم، بولیز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے آئینی ترمیم کے معاملے پر۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا آج دوسرے روز ہونے والا اجلاس ختم ہو گیا ہے، ڈیڈ لاک برقرار ہے، کل اجلاس پھر بلا لیا گیا ہے۔ بالکل، خورشید شاہ کی زیر صدارت ہونے والے ان کیمرہ اجلاس میں جے یو آئی نے مسودہ پیش کیا۔ خصوصی کمیٹی اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بعض معاملات پر شدید اختلافات کی خبریں بھی آئی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی حکومتی ارکان کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ عمر ایوب نے اپنے اراکین کی گرفتاری کو معاملہ بھی اٹھایا۔ وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا یہ اجلاس آئینی ترمیم کے لیے ہے، گرفتاری کی بات بعد میں کر لیں۔ ادھر پی پی رہنما نوید قمر کمیٹی اجلاس سے روانہ ہو گئے۔ صحافی نے سوال کیا اجلاس میں کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ جس پر نوید قمر بولے ان کیمرہ اجلاس ہے، اگر چیزیں بتا دیں تو ان کیمرہ اجلاس کا کیا فائدہ؟ نوید قمر نے اور کیا کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یعنی ترمیم کا معاملہ ہے، اس پر پہلا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور دوسرے روز اجلاس پھر بلایا جائے گا۔ ڈیڈ لاک برقرار ہے، کل پھر ایک اجلاس بلایا گیا ہے۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ان کیمرہ اجلاس میں جے یو آئی نے آج مسودہ پیش کیا ہے اور آئینی ترمیم سے متعلق حکومتی مسودہ سامنے آ گیا۔ اس پر وفاقی آئینی عدالت میں جو تقرری ہے وہ صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس سے ہی کریں گے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آئینی ترامیم پر حکومتی مسودہ سامنے آ گیا۔ اس میں شامل تجاویز کہتی ہیں وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کیا جائے۔ آئینی عدالت کے ججز کے تقرر کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے۔ ان تجاویز میں کہا گیا ہے کہ ججز تقرر کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت ہوں، جبکہ آئینی عدالت کے 5 سینئر ترین ججز کمیشن کے ممبران ہوں۔ وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ بار کا نمائندہ اور 4 اراکین پارلیمنٹ بھی کمیشن کا حصہ ہوں۔ وفاقی آئینی عدالت میں چاروں صوبوں کی یکساں نمائندگی ہو۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت 3 سال اور عمر کی بالائی حد 68 سال ہو اور کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس سپریم کورٹ کریں۔ اور ابھی آپ بتائیں کہ آئینی ترمیم پر گفت و شنید سے بات آگے بڑھتی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کا حل نہیں؟ وفاقی وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ آئین کے حدود کے اندر گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ چیزوں میں گفت و شنید سے معاملات حل ہوتے ہیں اور کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ ود ان دی فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن 1 مہینے سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ان کانسٹیٹیوشنل ہے؟ میں تو بلکہ اپنے ساتھیوں سے کہوں گا جو اپوزیشن کے بھی دوست ہیں کہ وہ کھلے دل کے ساتھ، جیسے کل میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ اپنی سجیشنز بھی تو دے نا۔ صرف تنقید کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارا نظام چوک ہوا پڑا ہے، پینڈنسی ہے تو وہ کسی طرف نہیں لگ رہی۔ فیصلوں کے اوپر آپ کے سامنے ہے کس طرح کی تنقید ہوتی ہے، کبھی لٹرلی یہ سچویشن لگتی ہے کہ جیسے آئین کو ری رائٹ کیا گیا۔ تو ان چیزوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ اور جب فریمرز نے یہ گنجائش رکھی آرٹیکل 239 میں کہ پارلیمنٹ کے آئین کو تبدیل کرنے، آئین میں کچھ ایجاد کرنے یا آئین سے کچھ نکالنے کی پاور جو ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، فلور آف دا ہاؤس پہ ہونے دیں ان چیزوں۔ آئینی عدالت کے قیام پر پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ قائد اعظم نے کہا کہ کوئی بھی سوال جو وفاقی آئین سے متعلق ہو یا آئین سے پیدا ہو اسے وفاقی عدالت میں جانا چاہیے۔ قائد اعظم نے سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی۔ پی پی چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 1931 میں پیش کردہ تجویز تقریباً پیپلز پارٹی کی پیش کردہ تجویز سے مماثلت رکھتی ہے۔ کل کمیٹی اجلاس میں نہیں تھے، اس لیے کوئی مسودہ نہیں دیکھا۔ مسبق نون اور پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کے لیے وکالت اور پی ٹی آئی مخالفت کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پی ٹی آئی مخالفت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ سیاسی مفادات ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے، یہ کچھ باتیں بھی ہیں۔ تینوں جماعتوں کو اگر غور سے دیکھیں، بڑی جماعتیں ہیں نا، ان کی سائیکی دیکھیں، اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے جو ہیں وہ کسی بھی اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کرتی ہیں یا مخالفت کرتی ہیں۔ اگر شاید پی ٹی آئی حکومت میں ہوتی نا تو اس کی بھی ضرورت اسی طرح کے کسی بل کی ہوتی، اور بنیادی طور پر پی ٹی آئی جو عدالتی اصلاحات ہیں، عدلیہ کے نظام کو بہتر بنانا ہے، تو پی ٹی آئی تو 100% اس کے حق میں ہے،
اور انہوں نے چارٹر ڈیموکریسی میں اس کو سپورٹ کیا. لیکن آج مخالفت کیوں کر رہے ہیں کہ آج وہ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان کے جو سیاسی مفادات ہیں اس کو نقصان پہنچے. تو ساری بات سیاسی مفادات کی ہے نا. اصول تو سب کے چلے گئے, تو اصول کہاں ہیں؟ مطلب اصولوں کو. دوسری جانب وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عدلیہ پی ٹی آئی کو دیے جانے والے ریلیف پر نوٹس لے, کیونکہ پی ٹی آئی کو بار بار دھڑا دھڑ ریلیف دیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ملاقات کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی احتجاج پر عدلیہ سے ادخٹ نوٹس لینے کا بھی بڑا مطالبہ کر دیا ہے. پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لا کے انہوں نے بسائے اپنے دور حکومت, یعنی پاکستان کی تباہی کے سامان جو ہے عمران خان نے مہیا کیے. عمران خان کے علاوہ ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ان کو ملک کے حوالے سے, ملک کی ترقی سے حوالے سے, ملک کی ترقی جو ہے اس وقت اللہ کا فضل ہے, اس پہ ملک جو ہے وہ گامزن ہے. یہ اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کا جو ہے وقار جو ہے ایک ایسے موقع پہ جب 12-14 جو ہے چیف ایگزیکٹوز ملکوں کے وزرائے اعظم جو ہیں, سربراہ جو ہیں, وہ یہاں پہ آئے ہوں گے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا مشترکہ ڈرافٹ پر مشاورتی اجلاس ہوا ہے. نوید قمر, مرتضی وہاب اور سینیٹر کامران مرتضی نے شرکت کی ہے. ملاقات کے بعد سینیٹر کامران مرتضی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مرتضی وہاب سے آئینی ترمیم کے ڈرافٹ پر گفتگو ہوئی ہے. پی پی کی تجاویز سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کر دیا گیا ہے. ان کا کیا موقف ہوگا, اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے. تقریباً تمام تر مسودہ جو ہے وہ ہم نے آپس میں ڈیبیٹ کر لیا ہے, ڈسکس کر لیا ہے. جو ان کا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے, ہمارا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے. میں بھی مولانا صاحب کو بتاؤں گا جو بات ہوگی. جے یو آئی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قانونی ٹیم ہے وہ آج پھر بیٹھے گی اور مشاورت کرے گی جو ہم دونوں سیاسی جماعتوں کا آئینی مسودے کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس سلسلے میں آج ملاقات ہوئی, مثبت میٹنگ ہوئی اور انشاءاللہ چیزیں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں. اور وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کرنے والے پی ٹی آئی کو استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایس سی او کانفرنس پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے, اس سے تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں. یہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے. افسوس ہے کہ پی ٹی آئی 15 اکتوبر کو احتجاج کر رہی ہے. اس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ عالمی اہمیت کا ایونٹ پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے, تحریک انصاف یا جسے میں تحریک انتشار کہوں گا, اس نے 15 اکتوبر کو جس مظاہروں کی کال دی ہے, اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی اور تحریک انصاف کی ان سیاست دہشت گردی کی کالز میں یوں لگتا ہے کہ ان کا اسکرپٹ رائٹر ایک ہے, جہاں ایک طرف وہ دہشت گردوں کو پاکستان کے کلیدی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ نے حکومت کے اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جناح کنونشن سینٹر پہنچے. وزیر اعظم کو چیئرمین سی ڈی اور وزارت خارجہ کے حکام نے بریفنگ دی. اسحاق ڈار, احسن اقبال, اتاتار اور متعلقہ اعلی حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے. وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. اور ابھی آپ بتائیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کا 23واں اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا. اجلاس کی بھرپور تیاریاں آخری مراحل میں جاری ہیں. اجلاس میں 8 ممالک کے اعلیٰ شخصیات شرکت کریں گے, جبکہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی سمٹ میں شرکت کریں گے اور پاکستان آئیں گے. کانفرنس میں چین, روس سمیت 8 ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے. پاکستان ایس سی او سمٹ کی میزبانی کرنے کو تیار. غیر ملکی سربراہان کی شرکت ہوگی. بھارتی وزیر خارجہ بھی بعد میں عام تعطیل ہوگی, جبکہ سیکیورٹی انتظامات پاک فوج کو سپرد کر دیے گئے ہیں. وی آئی پی مومنٹ کے موقع پر ٹریفک ڈائیورژن پلان ترتیب دیا گیا ہے. 14, 15 اور 16 اکتوبر کے دوران اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند رہے گا. اور بھی آپ بتائیں کہ پاکستان نے $7 ارب کی کڑوی گولیاں کھا لی ہیں. پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام کے معاہدے کے حوالے سے آئی ایم ایف کی مزید نئی اور سخت شرائط سامنے آ گئی ہیں. آئی ایم ایف نے معاہدے کی تفصیلی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے. مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول, آئی ایم ایف سے نئے معاہدے, مزید نئے چیلنجز بھی سامنے آ گئے. نئے پروگرام کے تحت پاکستان کو میکرو اکنامک استحکام کے لیے کام کرنا ہوگا. موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایکشن پلان تیار کرنا ہوگا. نجی شعبے کے لیے سازگار ماحول بھی ناگزیر قرار. نئے کڑے حکم نامے میں گیس ٹیرف میں تبدیلیوں کی منظوری دی گئی ہے, جبکہ کھاد, کیڑے مار ادویات پر 5% FDF عائد کی جائے گی.
عوامی عہدیداروں کے اثاثوں کی ڈیجیٹل فائلنگ عوامی رسائی تک ممکن بنائی جائے. FBR کے ذریعے اثاثوں کی جانچ کے لیے فریم ورک تیار کیا جائے. نئی شرائط کے تحت حکومتی ملکیت اداروں میں اصلاحات کو تیز کیا جائے. ٹیکس آمدن بڑھانا اور اخراجات میں کمی لانا بھی ضروری قرار. IMF کے مطابق تعلیم اور صحت میں سرمایہ کاری نہ کرنے سے غربت میں اضافہ ہوا. پاکستان میں غریب 40% ہیں. زیادہ پیداواری ملازمتوں کی قلت ہے. IMF حکام کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہونے کے باوجود غربت کی شرح تعلیم اور صحت کے شعبے متاثر ہیں. پاکستان حکومت کو پالیسیز میں تسلسل کے لیے چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان میں سرکاری اداروں کی استعداد بڑھانے کے لیے کارپوریشنز کی اصلاحات پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا. اور ناظرین، ملک میں ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. 16 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ قیمتوں کے تعین کا اعلان کرے گا. ریلیف کے بعد تکلیف. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھنے سے قیمتوں میں بڑے اضافے 16 اکتوبر سے 10 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہو سکتی ہیں. ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے 20 پیسے کا بڑا اضافہ متوقع، جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 4 روپے تک بڑھ سکتی ہے. مٹی کا تیل 7 روپے 80 پیسے اور لائٹ ڈیزل 8 روپے 33 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ہے. قیمتوں سے متعلق حتمی ورکنگ اوگرا حکومت کو 15 اکتوبر کو بھجوائے گی. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ قیمتوں کا اعلان کرے گی. اور سعودی وفد کی آمد. SCO اجلاس کے باعث پاکستان کے حصص مارکیٹ میں کاروباری ہفتے میں تیزی کا سلسلہ برقرار ہے. 100 انڈیکس پہلی مرتبہ 85,000 کی تاریخی بلند ترین سطح پر بند ہوا ہے. ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 277 ارب روپے بڑھی ہے. آپ کو بتا چلیں کہ دوسری جانب فی تولہ سونا 1,600 روپے اضافے سے 2,75,500 روپے کا ہو گیا ہے. 10 گرام سونے کی قیمت 1,372 روپے اضافے سے 2,36,197 روپے ہو گئی ہے. سندھ میں دیگر امراض کے بعد خناق بھی سر اٹھانے لگا. محکمہ صحت سندھ نے 160 کیسز کی تصدیق کی ہے. ڈینگی، چکن گنیا اور دیگر بیماریوں کے بعد سندھ میں خناق کے مریض بھی تیزی سے سامنے آنے لگے. محکمہ صحت سندھ نے 160 کیسز کی تصدیق کی ہے. سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال میں خناق کے 12 مریض زیر علاج ہیں. حیدرآباد میں 13، کراچی میں 10، سکھر میں 2، شہید بے نظیر آباد 2 اور لاڑکانہ میں ایک شخص خناق کے ہاتھوں جان گنوا چکا ہے. کراچی میں رمضان خناق کے 73 کیسز رپورٹ ہوئے. حیدرآباد میں 35 اور لاڑکانہ میں 31 کیسز رپورٹ ہوئے. یہ بیماری متعدی ہے اور بیکٹیریا سے پھیلتی ہے. علامات میں نزلہ، کھانسی اور بخار ہیں. اور بات کر لی جائے اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے. اسرائیل کی جانب سے لبنان پر تاحال حملے کیے جا رہے ہیں، جس میں 24 گھنٹے کے دوران مزید شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں. 60 افراد شہید ہوئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں. لبنان پر اسرائیل کی جارحیت جاری ہے. وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے ایک دن میں درجنوں افراد جان سے گئے، 168 زخمی ہوئے. لبنانی حکام کے مطابق 24 گھنٹوں میں اسرائیل کی جانب سے 57 فضائی حملے کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ شیلنگ بھی کی جاتی رہی. حملوں کا ہدف بیروت کے جنوبی مضافات اور وادی بقا تھے. 1032 مراکز جن میں تعلیمی ادارے، جامعات وغیرہ شامل ہیں. ان میں 1,87,000 افراد پناہ لیے ہوئے ہیں. یہ تقریباً 39,000 خاندان ہیں. لبنان میں اب تک مجموعی شہادتیں 2,229 تک پہنچ چکی ہیں. 1,380 زخمی ہوئے ہیں. کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ویمنز T20 ورلڈ کپ کے آج کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. 116 رنز کا ہدف کیوی سے کسی مشکل کے بغیر 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا. ایونٹ میں آج کے دوسرے مارکے میں بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہوں گے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ polnews.com. دیکھتے رہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.